بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیب النساء فروری 1638 میں پیدا ہوئی تھیں اور وہ اورنگزیب بادشاہ کی سب سے پہلی اولاد تھیں۔ بہترین حافظہ اور یادداشت پایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 3 سال کی عمر میں قرآن کی بہت سی آیتیں انہیں یاد تھیں۔ 7 سال کی عمر میں قرآن کی حافظ بن گئی تھیں۔ زیب النساء نے عربی اور فارسی کی تعلیم نہایت اعلیٰ درجے کی حاصل کی تھی۔ انہوں نے عربی میں بھی شعر کہے ہیں، لیکن پھر فارسی کا دامن تھام لیا، کیونکہ فارسی مادری اور مغل دربار کی زبان تھی اور اس میں شعر کہنے کی مشق 6 برس کی عمر سے شروع کر دی تھی اور بہترین شعر کہتی تھیں۔ زیب النساء بہت ذہین، عقل مند اور شعر کہنے میں ماہر تھیں۔ ایک مرتبہ ایران کے شہزادے نے ایک مصرع کہا، ضرب لک سے کم دید موجود، یعنی ایسا موتی جو کچھ کالا ہو اور کچھ سفید کسی نے کم دیکھا ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا 2 رنگا موتی کہیں موجود نہیں ہے۔ اس شعر کا دوسرا مصرع شہزادے سے نہیں بن سکا۔ اس نے کئی شاعروں کو بلوایا اور ان سے دوسرا مصرع بنانے کے لیے کہا۔ سب نے کوششیں کیں، لیکن کسی سے بھی شعر کا دوسرا مصرع نہیں بن سکا۔ شہزادے نے اعلان کروایا کہ اگر کوئی آدمی مناسب اور موزوں مصرع بنا کر اس شعر کو مکمل کرے گا تو اسے بہت بھاری انعام دیا جائے گا۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے ہندوستان کی راجدھانی دلی تک پہنچی۔ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء نے یہ بات سنی۔ ایک دن انہوں نے اپنی آنکھوں میں سرما ڈالا، اتنے میں ان کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ اس میں سفیدی بھی تھی اور سرما بھی تھا، تو انہوں نے فوراً دوسرا مصرع کہہ کر شعر کو مکمل کر دیا۔ ضرب لک سے کم دید موجود، مگر اشک بتاں سرم آلود، یعنی کچھ کالا اور کچھ سفید رنگ کا موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا، مگر ہاں محبوب کی سرمگی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو ایک ایسا موتی ہے جس میں یہ دونوں رنگ نظر آتے ہیں۔ یہی 2 رنگ والا موتی ہے۔ بادشاہ نے یہ شعر ایران بھیج دیا۔ وہاں سے خط آیا کہ شاعر کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اسے انعام سے مالا مال کروں۔ اس کے جواب میں زیب النساء نے یہ شعر لکھا، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ مخفی زیب النساء کا تخلص ہے، یعنی جس طرح پھول کی خوشبو پھول کے پتے میں مخفی اور چھپی ہوئی ہے، اسی طرح میں اپنے شعر کے اندر مخفی اور چھپی ہوں۔ اس لیے جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میرا شعر پڑھ لے اور میرے شعر کے ذریعہ ہی مجھے دیکھ لے۔ ایرانی شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ کلام اور شعر کسی عورت کا ہے اور میں غیر محرم ہونے کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اس واقعہ سے زیب النساء کی ذہانت، عقل مندی، قابلیت اور شعر کہنے میں مہارت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس درجہ پردہ کا اہتمام کرتی تھیں اور غیر محرم کے سامنے آنے سے بچتی تھیں۔